بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ صفحہ 122 ہی چل رہا ہے۔ گفتگو اور خندہ و تبسم، حضور کی شان میں یہ سبجیکٹ ہمارا جا رہا ہے کہ حضور کیسے تھے اور حضور کیسے لگتے تھے، اللہ نے ان کو کیسا بنایا تھا۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ 122، گفتگو اور خندہ و تبسم۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی ہو ان کے در پہ قیام ایسا۔ گفتگو نہایت شیریں اور دل آویز تھی، بہت ٹھہر ٹھہر گفتگو فرماتے تھے، ایک ایک فقرہ الگ ہوتا کہ سننے والوں کو یاد رہ جاتا۔ معلوم تھا کہ ایک ایک بات کو 3 دفعہ فرماتے، جس بات پر زور دینا ہوتا بار بار اس کا اعادہ فرماتے۔ حالت گفتگو میں اکثر نگاہ آسمان کی طرف ہوتی تھی، آواز بلند تھی۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ حضور اکرم کعبہ میں قرآن پڑھتے تھے اور ہم لوگ گھروں میں پلنگوں پر لیٹے لیٹے سنتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پہلے شوہر سے ایک صاحبزادے تھے، حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام ہند تھا، اور وہ نہایت خوش تقریر تھے، جس چیز کا بیان کرتے اس کی تصویر کھینچتے تھے۔ حضرت امام حسین نے ان سے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر تقریر فرماتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ ہمیشہ متفکر رہتے تھے، اکثر چپ رہتے اور بے ضرورت کبھی گفتگو نہ فرماتے۔ ایک ایک فکرہ الگ اور صاف اور واضح ہوتا تھا۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے تو پورا ہاتھ اٹھاتے، کسی بات پر تعجب کرتے تو ہتھیلی کا رخ پلٹ دیتے۔ تقریر بھی کبھی ہاتھ پر ہاتھ مارتے۔ بات کرتے کرتے جب کسی مسرت کی کیفیت طاری ہوتی تو آنکھیں نیچی ہو جاتی۔ ہنستے بہت کم تھے، ہنسی آتی تو مسکرا دیتے، اور یہی آپ کی ہنسی تھی۔ جریر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آن حضرت نے مجھ کو دیکھا ہو اور مسکرا نہ دیا ہو۔ روایتوں میں آیا ہے کہ کبھی کبھی جب آپ کو زیادہ ہنسی آتی تو دہڑ کے دانت نواجز نظر آنے لگتے، لیکن ابن القیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ طرز ادا کا مبالغہ ہے، ورنہ کبھی آپ اس زور سے نہیں ہنسے کہ نواجز نظر آئیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ یہ آج کا 5واں اور آخری ویلاگ تھا۔ ناظرین، یہ جو سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے، یہ حضور کیسے تھے، حضور کے جانے کے بعد حضور کی چیزیں کیا کیا تھیں، حضور کیا کیا کرتے تھے، حضور کے بعد کی یہ باتیں ہیں، یہ انہی پر تبصرہ جاری ہے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے، نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ بروز محشر حسین سارے جو ہوں گے یکجا مقابلے کو، قسم خدا کی بروز محشر بلال کا انتخاب ہوگا۔ جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، جو چہرہ نکلے تو دن چڑھے گا، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرہ گلاب ہوگا۔